بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرتی علوم جماعت چہارم باب اول شہریت۔ پیارے بچوں، اس باب میں آپ نے ان دو ٹاپکس کے بارے میں پڑھنا ہے، ایک شہریت اور دوسرا انسانی حقوق۔ تو بچوں، شہریت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ شہری کسے کہتے ہیں۔ ہماری پہچان ہمارا ملک پاکستان ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے، ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں، اس لیے ہماری پہچان ہمارے ملک پاکستان سے ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کی پہچان آپ کے ملک سے ہوگی۔ ہماری پہچان ہمارا ملک پاکستان ہے، ہم اس کے باشندے ہیں۔ وہ فرد جو کسی ملک کا باشندہ ہو، یعنی کہ وہ جس ملک میں رہنے والا ہو، جہاں اسے معاشرتی یعنی کہ رہنے سہنے، معاشی، کمانے، سیاسی، آزادانہ سیاست کرنے اور دیگر حقوق حاصل ہوں، وہ اپنے تمام فرائض ادا کرنے اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے، اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ یعنی کہ وہ فرد جو کسی ملک کے رہنے والا ہو، جہاں اسے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور دیگر حقوق حاصل ہوں، وہ اپنے تمام فرائض ادا کرنے اور اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے، اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ بچوں، مختصراً ہم کہہ سکتے ہیں کہ عام طور پر کوئی شخص جس ملک میں پیدا ہو، اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ سوچیں اور جواب دیں، آپ کس ملک کے شہری ہیں؟ تو پیارے بچوں، ہم پاکستان کے شہری ہیں۔ کیا آپ کو یہ حقوق حاصل ہیں؟ نمبر 1 صحت کا حق، نمبر 2 تعلیم کا حق، نمبر 3 آزادی رائے کا حق۔ بچوں، پاکستان میں ہر شہری کو یہ تینوں حق حاصل ہیں، اس لیے آپ نے ان تینوں کے جواب میں جی ہاں لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، آپ نے یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ شہریت کا تصور سب سے پہلے قدیم یونانیوں نے پیش کیا تھا۔ کوئی بھی فرد کسی ایک ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی شہری بھی ہوتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ عالمی شہری کون ہوتا ہے۔ عالمی شہری یعنی کہ گلوبل سٹیزن۔ عالمی شہری سے مراد وہ شہری ہے جو عالمی معاملات کے بارے میں آگاہی رکھتا ہو، رنگ، نسل، جنس، زبان اور ثقافت کا فرق کیے بغیر سب کا احترام کرتا ہو۔ وہ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے والے تمام افراد کی بھلائی کے لیے بھی کام کرتا ہو۔ یعنی کہ وہ عالمی شہری جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے لیے بھی کام کرتا ہے اور دنیا میں رہنے والے تمام افراد کے لیے بھی کام کرتا ہے۔ مساوات اور امن کے فروغ کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ بطور عالمی شہری وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ کسی ایک فرد یا ایک قوم کی خوشحالی دوسرے افراد یا قوموں کی خوشحالی سے ہی ممکن ہے۔ عالمی شہری کی تعریف پڑھنے کے بعد بچوں، ہم پڑھیں گے کہ عالمی شہری کی ذمہ داریاں کون کون سی ہیں۔ دنیا کو مزید بہتر اور پرامن بنانے کے لیے بطور عالمی شہری ہماری چند ایک ذمہ داریاں یہ ہیں۔ نمبر 1 تمام انسانوں کا احترام کرنا۔ نمبر 2 دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے وسائل کا مشترکہ استعمال کرنا۔ نمبر 3 ماحول کو صاف رکھنا اور قدرتی وسائل کا احتیاط سے استعمال کرنا۔ یعنی کہ وہ وسائل جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں ان کا احتیاط سے استعمال کرنا۔ نمبر 4 انسانی حقوق کا تحفظ کرنا۔ نمبر 5 سب کی مدد کرنا۔ نمبر 6 بات چیت سے مسائل کا حل نکالنا۔ بچوں، یہ تمام جو ہیں یہ عالمی شہری کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ اس کے بعد بچوں، بہت ہی دلچسپ معلومات ہے کہ عظیم عالمی شہری ڈاکٹر روت فاؤ ایک جرمن معالج تھیں۔ انہیں مادر مریضہ جذام یعنی کہ مدر آف لیپروسی پیشنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ انہیں ان کی خدمات کے پیش نظر مادر مریضہ جذام کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے پاکستان میں 57 سال تک اپنی خدمات پیش کیں اور جذام جو کہ ایک جلد کی بیماری ہے جسے کوڑ بھی کہا جاتا ہے، جذام کے مرض کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے 1963 میں کراچی میں جذام مرکز کی بنیاد رکھی۔ اس مرکز میں ملک بھر سے مریض آ کر اپنا علاج کرواتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور گلگت بلتستان میں بھی جذام مرکز بنائے اور جذام کے مریضوں کا علاج کیا۔ حکومت پاکستان نے انہیں ملک میں جذام کے مرض کے خاتمے پر ستارہ قائد اعظم کے اعزاز سے نوازا۔ اس کے بعد بچوں، ہم پڑھیں گے کہ ڈیجیٹل یا سائبر شہری کسے کہتے ہیں۔ ایسا شہری جو سماجی، سیاسی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ بچوں، ڈیجیٹل شہری کون ہوتا ہے؟ ایسا شہری جو سیاسی، سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔
آج کل فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر وغیرہ کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے۔ کسی بھی ڈیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں نہ صرف اس پر بلکہ دوسروں پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں، رسپانسبلٹیز آف ڈیجیٹل سٹیزن۔ ڈیجیٹل شہری کی کئی ذمہ داریاں ہیں۔ اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام و تحفظ کرے۔ لوگوں کی ذاتی معلومات یعنی کہ ان کی تصاویر یا کام کو اپنے پاس محفوظ کرنے یا ان کے دوسروں سے اشتراک کرنے سے پہلے ان کی اجازت حاصل کرے۔ نمبر 3، غلط اور غیر اخلاقی معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ ہر قسم کے تعصب سے گریز کرے۔ کسی شخص کی ساکھ اور کام کو نقصان نہ پہنچائے۔ انسانی حقوق کا احترام کرے۔ تو آئیے بچوں اب اس باب کے دوسرے ٹاپک یعنی کہ انسانی حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان برابر پیدا کیے ہیں، چونکہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے ذات پات کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں ہے۔ ہر انسان کو چند بنیادی حقوق حاصل ہیں، یہ سب کے لیے برابر ہیں، یعنی کہ خواہ کوئی کالا ہو چاہے کوئی گورا ہو، کوئی امیر ہے یا غریب ہے، یہ حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر ہیں۔ کون سے حقوق ہیں بچوں؟ جیسے کہ زندہ رہنے کا حق، خوراک کا حق اور آزادی کا حق وغیرہ۔ یہ حقوق اقوام متحدہ کی منشور میں بھی درج ہیں۔ اسلام نے 1400 سال قبل تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کا اعلان کیا۔ 1945 میں عالمی تنظیم اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی۔ امن، ترقی اور انسانی حقوق کا تحفظ اس تنظیم کے منشور کے 3 بنیادی نکات ہیں، یعنی کہ امن، ترقی اور انسانی حقوق جو ہیں وہ اقوام متحدہ کے منشور کے 3 بنیادی نکات ہیں۔ انسانی حقوق وہ معیار ہیں جو تمام انسانوں کے وقار کا تحفظ کرتے ہیں۔ ان کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ انسان خواہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، یعنی کہ انسان چاہے کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، ہر حکومت کا اولین فرض ہے کہ ان حقوق کی فراہمی اور تحفظ کو یقینی بنائے، یعنی کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو ان کے حقوق فراہم کرے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اس کے بعد ہے بنیادی انسانی حقوق۔ چند ایک بنیادی انسانی حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1، ہر شخص کو آزادانہ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 2، ہر شخص کو اپنی ثقافت اور زبان کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔ نمبر 3، ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ نمبر 4، ہر فرد کو تعلیم کا حق حاصل ہے۔ نمبر 5، ہر فرد کو علاج معالجے کا حق حاصل ہے۔ نمبر 6، ملک کی جغرافیائی حدود کے اندر ہر کسی کو آزادانہ نقل و حرکت کا حق حاصل ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ آنے جانے کا حق۔ نمبر 7، ہر انسان کو اظہار رائے اور تقریر کا حق حاصل ہے۔ اس کے بعد بچوں شہریوں کی ذمہ داریاں۔ حقوق کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ بچوں ذمہ داری کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کو درست طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کو ذمہ داری یا فرض کہتے ہیں۔ شہریوں کی چند اہم ذمہ داریاں یہ ہیں: اپنے ملک کا وفادار ہونا، دوسروں کے حقوق، عقیدے اور رائے کا احترام کرنا، عوامی مقامات۔ عوامی مقامات بچوں کون کون سے؟ کھیل کے میدان، محلے اور پارک وغیرہ کی صفائی کا خیال رکھنا۔ قدرتی وسائل خصوصاً پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا، یعنی کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچانا۔ سرکاری املاک کا خیال رکھنا، قوانین کی پابندی اور احترام کرنا، ایمانداری اور پابندی سے ٹیکس کی ادائیگی کرنا۔ بچوں یہ تمام باتیں جو ہیں یہ شہریوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں، جو کہ ہر شہری کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ تو اب بچوں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے اس باب سے کیا کچھ سیکھا ہے۔ ہر شہری، عالمی شہری اور ڈیجیٹل شہری دوسروں کے حقوق کے تحفظ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انسانی حقوق وہ معیار ہیں جن کے تحت تمام انسان یکساں بنیادی ضروریات اور سہولیات کے حقدار ہیں۔ حقوق کے ساتھ ساتھ ہر شہری کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ کسی کام کو درست طریقے سے انجام دینے یا مکمل کرنے کو ذمہ داری یا فرض کہتے ہیں۔ تو بچوں یہ تمام اہم باتیں ہیں جو کہ ہم نے اس باب میں سیکھی ہیں۔ تو بچوں اس باب کو مکمل پڑھنے کے بعد آپ نے ان سوالات کے مختصر جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، شہریت کی تعریف کریں۔ بچوں اس کا جواب ہے: عام طور پر جو شخص جس ملک میں پیدا ہوا ہو اس ملک کا شہری کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 2، شہری اور عالمی شہری میں کیا فرق ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے: کسی ملک میں پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہاں کا شہری کہلاتا ہے،
جبکہ عالمی معاملات کی آگاہی رکھنے والے شخص کو عالمی شہری کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، شہریوں کے حقوق فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے کہ شہریوں کو حقوق فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد دیے گئے سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، اپنے گھر میں آپ کو کیا کیا حقوق حاصل ہیں اور گھر میں آپ کی ذمہ داریاں یعنی کہ فرائض کیا ہیں؟ بچوں اس کا جواب دیکھ لیں۔ اپنے گھر میں مجھے اچھا کھانا، اچھا پہننے، گھر کے تمام معاملات میں اپنی رائے دینے اور آزادی سے رہنے کے تمام حقوق حاصل ہیں۔ اس کے بعد ہے بچوں آپ کے گھر میں آپ کی ذمہ داریاں، گھر کے بڑوں کا ادب کرنا اور ان کا کہنا ماننا، چھوٹوں کا خیال رکھنا، گھر کی دیکھ بھال کرنا، گھر کے کام کاج وغیرہ کرنا، یہ تمام بچوں یہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں۔ سوال نمبر 2، ڈیجیٹل یعنی کہ سائبر شہری کون ہوتا ہے اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو بچوں اس کا جواب آپ نے یہاں سے یاد کرنا ہے۔ بچوں صفحہ نمبر 2 پر ڈیجیٹل یعنی کہ سائبر شہری کی تعریف دی گئی ہے کہ ایسا شہری جو سیاسی، سماجی اور معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کا مؤثر استعمال کرتا ہے، ڈیجیٹل شہری کہلاتا ہے۔ اور بچوں صفحہ نمبر 3 سے آپ نے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں یاد کرنی ہیں۔ نمبر 1، لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام و تحفظ کریں۔ نمبر 2، لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کو اپنے پاس محفوظ کرنے یا ان کے دوسروں سے اشتراک کرنے سے پہلے ان کی اجازت حاصل کریں۔ نمبر 3، غلط اور غیر اخلاقی معلومات پھیلانے سے گریز کریں۔ سوال نمبر 4، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کے 3 بڑے فرائض کیا ہیں؟ تو بچوں اس کا جواب ہے، نمبر 1، اپنے ملک یعنی کہ پاکستان کا وفادار ہونا۔ نمبر 2، قوانین کے پابندی اور احترام کرنا۔ نمبر 3، ایمانداری اور پابندی سے ٹیکس کی ادائیگی کرنا۔ بچوں اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔